کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مدثرہ اطہر سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے پاکستان میں سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے بھرپور تعاون کرنے پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا شکریہ ادا کیا ہے۔ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی 74ویں برسی آج ان کے اتحاد، یقین اور نظم و ضبط کے سنہری اصولوں کی پیروی کے عہد کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں نیشنل کانفرنس نے مقبوضہ وادی کی خصوصی حیثیت کی بحالی کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اور ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل آج دبئی میں پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان میں سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے بھرپور تعاون کرنے پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گتریس کا شکریہ ادا کیا ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے سربراہ کا پاکستان کا 2 روزہ دورہ انسانی المیہ کے بارے میں آگہی پیدا کرنے کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انتونیو گتریس سیلاب سے متاثرہ علاقوں اور شدید دھوپ تلے کیمپوں کے دورے کے دوران پاکستان میں بڑے پیمانے پر ہونے والی تباہی سے غمزدہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اس چیلنج پر قابو پانے کے لیے پاکستان کو عالمی مدد کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ سیکرٹری جنرل کی ہمدردی اور قائدانہ صلاحیت سے بے حد متاثر ہوئے، جن کی آواز سیلاب متاثرین کی آواز بن گئی ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ دنیا کو موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں اقوام متحدہ کے سربراہ کے بیان پر توجہ دینی چاہیے۔ وزیر خزانہ اور محصولات مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ حکومت نے سیلاب سے متاثرہ افراد کی امداد اور بحالی کے لیے 70 ارب روپے فراہم کیے ہیں۔ آج لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت سیلاب متاثرین کے لیے مزید 50 ارب روپے فراہم کرے گی۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ اس وقت سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں 3 کروڑ 30 لاکھ افراد کھلے آسمان تلے رہ رہے ہیں اور حکومت ان کی جلد بحالی کے لیے دن رات کام کر رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے نے صوبے کے مختلف حصوں میں جمعرات تک تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا انتباہ جاری کیا ہے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق کسی بھی جانی اور مالی نقصان سے بچنے کے لیے تمام ڈپٹی کمشنروں کو پیشگی احتیاطی اقدامات کرنے کی ہدایات کی گئی ہیں۔ بارشوں سے صوبے کے پہاڑی علاقوں میں تودے گرنے کا خدشہ ہے۔ پی ڈی ایم اے کا کنٹرول روم مکمل طور پر فعال ہے اور عوام کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں ہیلپ لائن 1700 پر کال کر سکتے ہیں۔ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی 74ویں برسی آج ان کے اتحاد، یقین اور نظم و ضبط کے سنہری اصولوں کی پیروی کے عہد کے ساتھ عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ مساجد اور دوسری عبادت گاہوں میں دن کا آغاز قائد کی روح کے ایصال ثواب اور ملک میں امن و خوشحالی کے لیے خصوصی دعاؤں کے ساتھ ہوا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 1913 سے 14 اگست 1947 کو پاکستان کے قیام تک آل انڈیا مسلم لیگ کے رہنما کے طور پر خدمات انجام دیں۔ وہ قوم کے لیے آزادی کے حصول کے کچھ عرصے بعد 1948 میں آج کے دن انتقال کر گئے تھے۔ ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن ملک کی آزادی کے لیے بے مثال خدمات پر قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج خصوصی پروگرام نشر کر رہے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ ان کی جماعت آرٹیکل 370 کی بحالی کے لیے جدوجہد جاری رکھے گی، جسے بھارتی حکومت نے 3 سال قبل منسوخ کر دیا تھا۔ سری نگر سے جاری ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ان کی جماعت نے بھارتی سپریم کورٹ میں آرٹیکل 370 منسوخ کرنے کے بھارتی حکومت کے 5 اگست 2019 کے فیصلے کو چیلنج کیا ہے اور یہ ایک مضبوط مقدمہ ہے۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ نیشنل کانفرنس آرٹیکل کی بحالی کے لیے قانون ہاتھ میں نہیں لے گی، تاہم اس کی بحالی کے لیے جمہوری، آئینی اور سیاسی جدوجہد جاری رکھے گی۔ یوکرین نے کہا ہے کہ اس کی فوج نے بلاکلیا شہر کا مکمل کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ یوکرین کے نائب وزیر دفاع ہنا ملائر نے یہ اعلان روس کی جانب سے شہر سے اپنی فوج واپس بلانے کے اعلان کے چند گھنٹے بعد ایک بیان میں کیا۔ نیو گینی کے علاقے مشرقی پاپوا میں 7.6 شدت کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، جس کے نتیجے میں عمارتوں کو نقصان پہنچا اور لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ امریکی ارضیاتی سروے نے کہا ہے کہ زلزلے کے جھٹکے آج صبح کوانتو سے تقریباً 67 کلومیٹر دور محسوس کیے گئے، جس کی زیر زمین گہرائی 61 کلومیٹر تھی۔ فوری طور پر کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل آج دبئی میں پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کھیلا جا رہا ہے۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 7 بجے کھیلا جائے گا۔ پنجاب سپورٹس بورڈ نے نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں بڑی اسکرین پر میچ دکھانے کے لیے تیاریوں کو حتمی شکل دی ہے۔
خبریں ختم ہوئی. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.